بسم اللہ الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتی ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس کائنات میں جو بھی جاندار چیز آئی ہے، ہر جاندار کو موت نے اپنے لپیٹ میں لینا ہے۔ آج کل کا انسان دنیاوی زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ موت کی حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ موت اسے یاد نہیں ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہر جاندار چیز نے ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک انسان کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ علماء کرام اور محدثین اس پسینے کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ موت کے وقت انسان اپنے گناہوں کے زیادہ ہونے اور اعمال صالح کم ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، یعنی مومن شخص موت کی شدت میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے اور تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے موت کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت کعب نے موت کو ایک کانٹے دار ٹہنی سے تشبیہ دی جو کسی شخص کے جسم میں داخل کی گئی ہو، اور ہر کانٹا جس کی رگوں میں پیوست ہو جائے، جب کوئی طاقتور شخص اسے کھینچے تو رگیں پھٹ جائیں، اور جو کانٹے زد میں نہ آئیں وہ بچ جائیں۔ حضرت شداد بن اویس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں موت سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں۔ موت کا خوف اس قدر شدید ہے کہ اگر دنیا والوں کو اس کی سختی کا ادراک ہو تو وہ زندگی کا مزہ نہ لے سکیں گے اور نیند میں آرام نہ پا سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے وقت اللہ تعالی نے ان سے دریافت فرمایا کہ انہوں نے موت کو کیسا پایا۔ حضرت ابراہیم نے موت کو اس طرح بیان کیا جیسے گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے اور پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے اور انہیں اپنے چہرے پر ملتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دستے مبارک اٹھا کر فرماتے، رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دستے مبارک جھک گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرا ایک قریبی رشتہ دار قریباً مرگ تھا اور اس کا دم گھٹ رہا تھا اور سانس نکلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے مرنے والے رشتہ دار کو دیکھ کر پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ بھی ان کی نیکیوں میں سے ایک ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو موت کی سختی پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب ایک انسان کا اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو وہ موت کے وقت اپنی ہر چیز یعنی مال و دولت، عزیز و اقارب، دوست وغیرہ کے بارے میں سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن رضا کے وقت وہ صرف دو لوگوں کو یاد کرتا ہے جن کا وہ موت کے وقت بھی نہیں بھولتا۔ ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے غم میں رونا شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں کسی شخص کی جان کنی کا وقت قریب تھا۔ ان کے اہل خانہ سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ مولانا صاحب، ہمارا ایک عزیز قریباً مرگ الموت ہے، آپ تشریف لا کر انہیں کلمہ پڑھنے کی ترغیب فرمائیں۔ مولانا رومی اس مرنے والے شخص کے گھر گئے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس مرنے والے شخص کے ارد گرد اس کے تمام اہل خانہ اور رشتہ دار بھی موجود تھے۔ مرنے والا شخص مکان کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرنے سے پہلے بولنا شروع کیا اور مرتے ہوئے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا
میرے بچے کہاں ہیں؟ مرتے ہوئے وقت نہ تو اس کا اپنا مال و دولت یاد آیا، نہ ہی اسے کوئی عزیز و اقارب، اور نہ ہی کوئی دوست احباب، یہاں تک کہ اسے اپنے ماں باپ تک یاد نہ آئے، اور نہ ہی بہن بھائی یاد آئے۔ مرتے وقت وہ شخص اپنے بچوں کو یاد کر رہا تھا۔ بچے اپنے والد کی آواز سن کر قریب چلے آئے، اور پھر اس شخص نے کہا میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی اپنے شوہر کی آواز سن کر دوڑتی آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مرنے والا شخص ان سے کہنے لگا میں تم لوگوں کے بارے میں بے حد پریشان ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، انسان مرتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، بلکہ وہ تو مرتے وقت بھی اپنے بچوں اور بیویوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، میرے ان یتیم بچوں کو کون کھلائے گا، میرے مرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب میرے دوست بھائی میں سے، دوست احباب میں سے میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا، میری طرح میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچ کر اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ اس کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتی ہیں کہ میرے مرنے والے شخص اپنے بیوی کا مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو اس دنیا میں سے رخصت ہو رہا ہوں، مجھ پر اور اپنے آپ پر ایک نیکی کا نام لے کر کرنا، میرے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے ہمکنار کرنا، کیونکہ مرنے کے بعد میرے بچوں کی زبان سے قرآن مجید کے الفاظ نکلنے سے میری قبر روشن اور منور ہو جائے گی۔ ان کی زبانوں سے سورہ یاسین، سورہ رحمان جیسی مبارک صورتیں ادا ہونے سے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا اور مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ پیارے دوستو، مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو قبر ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ دوستو، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے ایک بار سورہ ملک ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے قبر میں عذاب سے نجات کا باعث بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بنائی ہے اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت ضرور دلوائیں، کیونکہ دین کی تعلیم دنیا و آخرت دونوں میں ہماری بخششی کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ قبرستان میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ قبر میں سے ایک شخص کو عذاب الہی ہو رہا تھا اور قبر میں سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی۔ جب کئی سال بعد آپ دوبارہ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہی قبر جس میں جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی۔ جو شخص کچھ عرصہ پہلے عذاب الہی میں مبتلا تھا، اب وہ جنت میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور پوچھا اے اللہ پاک، کچھ عرصہ پہلے جب میں اس قبر کے قریب سے گزرا تو یہ قبر جہنم بنی ہوئی تھی، اب یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ، یہ شخص فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جو پیدا ہوا، اور آج وہ بڑا ہو کر مسجد گیا اور مسجد کے اس کو پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھائی گئی۔ فرمایا اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اس کو عذاب مبتلا رکھوں، یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ جب مولانا جلال الدین رومی اس بندے کے پاس بیٹھے تھے تو مولانا جلال الدین رومی فرماتی ہیں جب موت کا وقت آن پہنچا تو اس کا جسم کپڑے لگا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، کیونکہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کے ہونٹ آپس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح پیروں سے ہوتی ہوئی منہ کے ذریعے ہونٹوں سے نکلتی ہے۔ جب روح دل کے پاس پہنچتی ہے تو انسان اپنی زندگی میں پہلی بار فرشتہ اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف فرشتے اس کے اعمال کے مطابق مشورہ دیتی ہیں اور دوسری طرف شیطان اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تو انسان نیک ہوا تو اس کا دماغ نیک کام یعنی کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اگر اس کے اعمال بد ہوں تو وہ شخص شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری نہیں ہو پاتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے
تو اس کی موت سے 1 سال قبل اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، جبکہ اس شخص سے اعمال صالح کرواتا رہتا ہے اور برے اعمال سے روکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتی ہیں کہ ان کی موت اچھی ہو جائے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائیں، تاکہ ہماری قبریں بھی روشن ہوں اور منور بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔